This program is brought to you in association with who bring you closer to life. DSL, moving life forward. ویلکم بیک. بفور گوئنگ فار دا بریک جی ہم بات کر رہے تھے سلیم شہزاد صاحب سے, این کے ایم کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر ہیں, لنڈن سے ہم سے بات کر رہے تھے فون پہ. انہوں نے کہا جی کہ پی 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 والے جو سے پھر سے غنڈہ گردی کر رہے ہیں, اور اس سارے واقعے میں جو گڑھی خدا بخش میں این کے ایم کا ڈیلیگیشن گیا تھا اس کے بعد سے لے کے آج تک کے واقعے میں نہ تو آصف علی زرداری صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور نہ ہی این کے ایم کے کسی لیڈر نے ان سے رابطہ کیا. بٹ ہی واز لائک اپسیٹ کہ ایسا واقعہ جو کہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوا, فارورڈ چیف منسٹر عباد رحیم صاحب کے ساتھ ہوا, انہوں نے اس کی مذمت کی اور بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی, اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں واپس آؤں گا, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, ان سے بات کریں گے. آپ نے سنا جی سلیم شہزاد صاحب نے بڑا سخت طریقے سے کنڈیم کیا اس واقعے کو. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایسے واقعات تو ویسے ہم نے دیکھے ہیں کہ اور بھی کئی اسمبلیز میں ہوئے, میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا, ملک سے باہر کی بات کر رہا ہوں. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن پروبیبلی ہماری اسمبلی میں یہ پہلا واقعہ تھا اس قسم کا. شاید یہ میرے خیال میں پاکستان میں خاص طور پہ صوبائی اسمبلی سندھ میں یہ اتنا اسٹرانگ جو انسیڈنٹ ہے وہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو باہر کی اسمبلی میں اس سے زیادہ بہت ورس انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ہمیں اس لیے زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ انسیڈنٹ ہوا, ورنہ آپ اگر میں نے بلکہ وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے, جاپان کی اسمبلی میں ایک دفعہ انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں ایک لیڈی جو تھیں ان کو اتنا مارا, ان کے کپڑے پھاڑ دیے, اور اٹ واز شون آن دا ٹیلی ویژن. اسی طرح رشین اسمبلی میں کتنی دفعہ باقاعدہ مکوں سے اور لاتوں سے اور کرسیاں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر ماری گئی ہیں. تو یہ اکثر یہ ڈفرینٹ اسمبلیز میں ہوتا ہے, اور پاکستان میں بھی یہ انسیڈنٹ ہوا. تو اس کو اتنا اوور بلو اپ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اس کے لیے پیونیٹیو ایکشن لینا چاہیے کہ آئندہ ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور اس میں بات ہے کہ یہ جو ڈیسیژن ہوا نا کہ پارٹیز نے اب تھوڑا سا واک آؤٹ کیا, میرے خیال میں کچھ دیر کے لیے یہ اچھا اسٹیپ ہے. وکیل صاحب, ایک واقعہ پیش آیا تھا 93 اور 96 کی اسمبلی میں, جب نادر مکسی صاحب جو تھے ان کا ایک جھگڑا ہوا تھا ایک ایم کیو ایم کے صاحب کے ساتھ اسمبلی میں. اسی سندھ ایم پی اے تھے, عارف خان صاحب تھے ایڈوکیٹ, ان کے ساتھ. تو وہ بھی اسی قسم کا کوئی تقریباً واقعہ تھا, بٹ چیف منسٹر کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. جی, ابھی کیا دیکھتے ہیں آپ, کیسی صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ گڈ ول جسچر جو ایم کیو ایم شو کر رہا تھا اور سملر سارٹ آف لائک چیزیں ان کو نظر آ رہی تھی فرام دا ادر اینڈ پی 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 کی طرف سے, ول اٹ کنٹینیو؟ یہ بلکہ جو تھوڑا سا بھی میں نے دیکھا کہ ہاسٹل ایٹیٹیوڈ مجھے نظر آیا ہے, یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز نے تھوڑا سا بھی, ایم کیو ایم نے بھی واک آؤٹ کیا, ساتھ دوسری پارٹیز نے کیا. نہ یہ آپس میں بیٹھیں گے, ان کا رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کی ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو ورکنگ کمیٹی ہے وہ بیٹھے گی, یہ آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کریں گے, اور اس میں بی دے فائنڈ بیٹر سولوشن. اور اس وقت تک یہ جذبات بھی تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے, جو بائل اپ چیزیں ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گی, اور پھر دے مے بی ایبل ٹو فائنڈ اے بیٹر سولوشن ٹو اٹ. کیا سولوشن نکلے گا؟ سولوشن میرے خیال کمیٹیاں تو بنتی رہتی ہیں, اس کی تحقیقات بھی ہوتی رہتی ہیں, انکوائری بھی ہوتی رہتی ہے, کبھی رپورٹ تو سامنے کبھی نہیں آئی. لیکن ایک دیکھیں سب کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, سب نے کوشش یہ کیا ہے. ایون دیکھیں فنکشن لیگ, جی مسلم لیگ, اس کے بعد یہ ایم کیو ایم, سب نے جو ایک عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو سب نے سپورٹ کیا, اور اسی لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ سب نے جوائن کیا. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ تھوڑا سا جو بھی اس وقت پیپلز پارٹی نے ریئلائز کیا ہوگا کہاں پر کمی ہوئی ہے, کیونکہ رسپانسبلٹی اونرس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. اسمبلی کا تجزس کا جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک, میں ایک کال لے لوں بریگیڈیئر صاحب, آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو اوور ہیئر. اینڈی خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا, لائن پہ موجود ہے. اینڈی خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں. اچھا, یہ آج کیا واقعہ پیش آ گیا جی؟ اور اس کا دیکھیں ایم کیو ایم والے جو سے لنڈن سے رابطہ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں, جی جو بھی واقعہ ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے, اور ہماری اعلیٰ قیادت نے بھی اس کا بڑا نوٹس لیا ہے, اور بلکہ اس پر انکوائری بھی چاہیے کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ کون اس کے پیچھے تھے, کیونکہ جو ایک ریکانسیلیشن کی پروسیس شروع کی تھی خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن نے
وہ یعنی بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے، اور جو خیر سگالی کا ایک جذبہ پیدا ہوا تھا اور بات آگے بڑھ رہی تھی وہ متاثر ہوئی ہے. تو ہم خود یہ چاہیں گے، ہماری خود یہ ایم کیو ایم کی قیادت سے درخواست ہے کہ وہ واپس آئیں مذاکرات کے اوپر، اور یہ جو اسمبلی کا غیر معینہ مدت کے لیے جو بائیکاٹ کیا گیا ہے اس پہ بھی نظر ثانی کریں. اور کیونکہ اس سے این ڈی خان صاحب ایک چیز جو ابھی میرے خیال میں ان کو وہ جو کنڈیم کر رہے ہیں کہ ان کو اس قسم کا رسپانس جو ہے گڑھی خدا بخش میں جو ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن گیا تھا ان کو اس قسم کا رسپانس نہیں ملا جو 9-0 میں آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے دیا تھا. ایک تو ایک ریزن یہ ہے وہ اس پہ بھی دے آر لائک پرٹربڈ اباؤٹ دیٹ، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جن سے ابھی آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی وہ کافی ناراض ہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم نہ تو آپ کی لیڈرشپ نے نہ ان کی لیڈرشپ میں سے کسی نے ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کیا. تو جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے میرے خیال میں گرجز بڑھتے جائیں گے. تو اس دیر چانس کہ کتنی جلدی سے جلدی آپ لوگ کہیں رابطہ کر سکیں ایم کیو ایم سے لنڈن میں؟ جی 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 نہیں، آپ نے جو گڑھی خدا بخش کے واقعے کا ذکر کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو ایک علم میں ہوگا کہ رات کو ایک باد و بہارا آئی تھی اور سارا سیٹ اپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سبب بنا ہو، ادروائز تو چیئرمین صاحب نے ہمارے وہی 9-0 پہ ہی خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ منتظر رہیں گے، تو اس پہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک آج کا واقعہ ہے میرا خیال یہ کہ اس کے سلسلے میں ہماری اعلیٰ قیادت اور شریک چیئرمین صاحب بھی رابطے میں آئیں گے، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو ان پروسیس کو ریسٹور کیا جائے، کیونکہ اس کا سبھی نے خیر مقدم کیا تھا، اور جمہوریت میں اس قسم کے واقعات کا ہونا جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور یہ جو ویدر کنڈیشنز جو سی ہیں یہ تو چینج ہوتی رہتی ہیں، تو کلائمیٹ کا حصہ ہے، اور اگر ویدر کنڈیشنز کو آپ بیچ میں وہ رکھ کے ایک پوائنٹ رکھ کے تو اگر کسی کا استقبال نہ کیا جائے تو پھر اس سے بھی پرابلم مزید کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، میرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب اگر آپ کائنڈلی دے دیں کہ کتنی جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں تاکہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے یہ ہارمنی جو سی قائم ہوئی ہے یہ چلتی رہے. کتنی جلدی ہو سکتا ہے؟ دو رائے نہیں ہے، میں آپ سے بالکل کلی طور پر متفق ہوں. اور آج میرے میڈیا پہ دیکھا بھی تھا کہ انٹیریئر کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں ملک صاحب، انہوں نے اس پر مذمت بھی کی ہے اور ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کون سی رحمان ملک صاحب نے کوئی رابطہ کیا کیونکہ انہوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو قریب لانے میں. جی نہیں، میں نے ان کا الیکٹرانک میڈیا پہ آج بیان سنا ہے جس سے انڈیا ملتا ہے ان کی آبجیکٹو کا کہ وہ ان پروسیس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، جسے انہوں نے بھی جنریٹ کیا تھا اور کافی کنٹریبیوٹ کیا تھا. اور میں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اعلیٰ سطح کے اوپر رابطہ یقیناً قائم ہوگا اور نارملسی کی فضا کو بحال کرنے کے لیے ہم پیش رفت کریں گے. اور میں اپیل بھی کرتا ہوں قیادت سے، رابطہ کمیٹی سے، کہ وہ جو فیصلہ لیا ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور افہام و تفہیم کے اسی جذبے کا اظہار کریں جس کا وہ ابھی کرتے چلے آ رہے تھے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس این ڈی خان صاحب. این ڈی خان صاحب اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک رابطہ تو نہیں ہوا لیکن رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا بریڈی صاحب کہ رحمان ملک صاحب نے بڑا وائٹل رول پلے کیا ہے سارے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو آپس میں ملانے کا. ہی ڈڈ بریک دا آئس اور اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا اور وہ رول کوئی ایک دن میں اوور نائٹ نہیں ہوا. اس میں اٹ ٹک لائک 2 years پرابلی 2 years کا پروسیس تھا. اس میں انہوں نے ورک آؤٹ کیا تھا رحمان ملک صاحب نے اور ابھی تک لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا. بٹ دے آر سیئنگ کہ این ڈی خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ ایم کیو ایم کو پھر دوبارہ سے اپنے ساتھ لے کے چلیں. لیکن ایک چیز میری سمجھ سے باہر تھی, آپ شاید اس کا بتا دیں مجھے کہ این ڈی خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ کچھ موسم خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو وارم ریسیپشن ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو نہیں مل سکا. تو موسم خراب ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی وارم ریسیپشن کا کوئی مسئلہ نہیں میرے خیال میں موسم. ایک منٹ میں آپ سے اس پہ سوال کرتا ہوں جی. میں حیدر عباس رضوی صاحب آگے لائن پہ, میں ان سے بات کر لوں. وہ بھی کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں. حیدر عباس رضوی صاحب, میں ان سے بات کروں گا. السلام علیکم حیدر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مبشر صاحب, آپ کیسے؟ جی اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کی کال ملنے سے پہلے این ڈی خان صاحب بات کر رہے تھے ہم سے. اچھا, اور انہوں نے ایک ریزن دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کا جو ڈیلیگیشن تھا جو گڑھی خدا بخش گیا تھا
اس کو آپ نے اسی طرح کیوں نہیں ریسیو کیا, ان کو ویسے ہی ویلکم کیوں نہیں دیا گیا جیسے آصف علی زرداری صاحب کو 9-0 پہ دیا گیا؟ تو ہی کیم اپ ود اے ریزن, انہوں نے کہا جی کچھ موسم خراب تھا تو جس کی وجہ سے کوئی پرابلم شاید ہوگی. تو خیر اینی ویز یہ تو میں آپ سے بڑا لائٹر سائڈ پہ بات کر رہا تھا. یہ کیا واقعہ آج پیش آ گیا جی سندھ اسمبلی میں؟ ارباب صاحب کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا, پھر آپ لوگوں نے واک آؤٹ کر دیا اور الطاف حسین صاحب نے وہاں سے بیان دیا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے اسمبلی میں جب تک کہ تھنگز جو سی سارٹ آؤٹ نہ ہو جائیں. تو کب تک آپ یو ول اسٹے اوے فرام دا اسمبلی جی؟ پہلے تو میں وہ لائٹر سائڈ پہ اس کا جواب دے دوں. جی جی. کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. تو یہ تو لائٹر سائڈ پہ بات ہو گئی. ٹھیک. اب جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ آج جو بھی صورتحال ہوئی اسمبلی میں جی وہ تکلیف دہ حد تک شرمناک تھی. ٹھیک. جو جوتا ارباب رحیم صاحب کے منہ پر مارنے کی کوشش کی گئی جی وہ اسمبلی اور جمہوریت کے چہرے پر جا کر لگا. ٹھیک. اور جو منتخب ارکان صوبائی اسمبلی خواتین کے ساتھ جو طریقہ کار روا رکھا گیا وہ پاکستان کی مائیں اور بہنیں ہیں. درست. اب ایک ایسی صورتحال میں کہ جس اسمبلی میں خواتین کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے بالکل کہ کوئی مہذب اور شریف آدمی اس کو دہرانا بھی نہ چاہے, اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ یہ طریقہ کار رکھا جائے جی, تو اس اسمبلی میں جا کر اپنی عزت اتروانے کا شوق کس کو ہوگا میرے بھائی؟ بالکل ٹھیک. اس پر تو پہلے بیٹھ کر ہمیں گراس روٹ لیول سے, جیسے کہ ایم کیو ایم فیصلہ کرتی ہے, اس پر ہمیں بحث اور مباحثے کی ود ان دا پارٹی ود ان ایم کیو ایم ضرورت ہے. اور کل ہمارا جنرل ورکر اجلاس متوقع ہے, اس کو وہاں سے رائے جنریٹ ہوگی اور اس رائے کی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے. ٹھیک. کل چودھری شجاعت صاحب بھی آ رہے ہیں جی کراچی میں, اور وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں. جناب پاکستان ہے, پاکستانی کہیں بھی آ جا سکتے ہیں. نہیں, اسی مسئلے پہ کرنا چاہ رہے ہیں جی. آپ کے سندھ کے صدر ہیں. ٹھیک. تو ان کا آنا تو بنتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ آ کر جو بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ ان کا حق ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. حیدر عباس رضوی صاحب, حیدر عباس رضوی صاحب تھے جی, انہوں نے بڑا اچھا شعر سنایا, لیکن ایک شعر ان کو وہ بھی شاید یاد ہوگا جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی والے سنایا کرتے تھے, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. سو اینی ویز ابھی دیکھیں وہ ایم کیو ایم کی سائڈ سے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کی سائڈ سے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی بھی وہ گڈ ول جیسچر شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حیدر عباس رضوی صاحب نے جیسے بولا کہ ان کی خواتین کے ساتھ, جو ایم کیو ایم کی خواتین تھی وہاں پہ اسمبلی میں آج موجود, ان کے ساتھ بھی کچھ غلط سلوک ہوا جو کہ وہ برداشت نہیں کر رہے, وچ از دے آر رائٹ ان اے وے, کیونکہ کوئی بھی خواتین ہو ان کے ساتھ اس قسم کا اگر سلوک ہو تو وہ نہیں برداشت کیا جا سکتا. میں آپ کو یہاں پہ آپ آئے, تشریف لائے بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ نے وقت نکالا, ہمارے پاس آئے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب تھے, ہمارے ساتھ تشریف لائے, ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. انہوں نے بڑے اچھے ہمیں فیڈ بیک دیا, اور وی ڈڈ ٹک سم کالز. ارباب رحیم صاحب ہمارے پاس آئے کال پہ, ہم نے ان سے بات کی. این ڈی خان صاحب آئے, حیدر عباس رضوی صاحب آئے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ لندن سے کال پہ موجود تھے سلیم شہزاد صاحب, این کیو ایم سے جن کا تعلق ہے, اور این کیو ایم کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. آج جو واقعات ہوئے آپ کو بتائے, اور ان پہ ہم نے بحث بھی کی, اس پہ ہم نے فیڈ بیک بھی لیا. میرا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ موجود ہے, rm@businessplus.tv. پلیز ڈو سینڈ می یور ای میلز. میں آپ سے کل پھر ملاقات کروں گا اسی وقت پہ. اللہ حافظ. This program was brought to you in association with who bring you closer to life. BSO, moving life forward.